بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا گو ہوں کہ اللہ پاک تمام امت مسلمہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور تمام کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، آمین ثم آمین۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلہ میں بعنوان غزوہ احد میں صحابہ کی محبت کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ایسے میں کسی صحابی نے کہا، اب جب کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قتل ہو چکے ہیں تو ہم لڑ کر کیا کریں گے؟ اس پر کچھ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے کہا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید ہو گئے ہیں تو کیا تم اپنے نبی کے دین کے لیے لڑو گے تاکہ تم شہید کی حیثیت سے اپنے خدا کے سامنے حاضر ہو؟ حضرت ثابت بن واحدہ رضی اللہ عنہ نے پکار کر کہا، اے گروہ انصار، اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید ہو گئے ہیں تو اللہ تعالیٰ تو زندہ ہے، اسے تو موت نہیں آ سکتی، اپنے دین کے لیے لڑو، اللہ تعالیٰ فتح اور کامرانی عطا فرمائیں گے۔ جس وقت ہی انصار کے گروہ نے مشرکوں کے اس دستے پر حملہ کر دیا جس میں خالد بن ولید، اکرمہ بن ابو جہل، عمر بن عاص اور زرار بن خطاب موجود تھے۔ یہ چاروں زبردست جنگجو تھے۔ انصار کے حملے کے جواب میں خالد بن ولید نے ان پر جوابی حملہ کیا۔ اس جوابی حملے میں ابن واحدہ رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھی شہید ہو گئے۔ بدحواسی کے عالم میں کچھ لوگ مدینہ کی طرف پلٹ پڑے تھے۔ ان کے راستے میں ام ایمن رضی اللہ عنہا آ گئی۔ وہ بولی، مسلمانوں، یہ کیا تم پیٹ پھیر کر جا رہے ہو؟ اس پر وہ پلٹ پڑے اور مشرکوں پر حملہ آور ہوئے۔ دوسری طرف مسلمانوں کے تتر بتر ہو جانے کی وجہ سے مشرکوں کے گروہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سخت وقت میں بھی ثابت قدم رہے اور اپنی جگہ پر جمے رہے۔ اس عالم میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ رضی اللہ عنہم سے فرما رہے تھے، اے فلاں میری طرف آؤ، اے فلاں میری طرف آؤ، میں اللہ کا رسول ہوں۔ ہر طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تیروں کی بوچھاڑ ہو رہی تھی۔ اس حالت میں ان تیروں سے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت فرمائی۔ اس نازک وقت میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی ایک جماعت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد جمع رہی۔ جو جماعت مشرکوں کے مسلسل حملوں کو روک رہی تھی، خود کو پروانوں کی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان کر رہی تھی۔ ان میں حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ وہ دشمن کے وار اپنے ڈال پر روک رہے تھے۔ وہ بہت اچھے تیر انداز تھے، نشانہ بہت پختہ تھا، چنانچہ دشمنوں پر مسلسل تیر بھی چلا رہے تھے اور کہتے جاتے تھے، میری جان آپ پر فدا ہو جائے، میرا چہرہ آپ کے لیے ڈال بن جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی مسلمان کے ترکش میں تیر نظر آتے تو اس سے فرماتے، اپنا ترکش ابو طلحہ کے سامنے الٹ دو۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے اس روز اس قدر تیر اندازی کی کہ ان کے ہاتھ سے 3 کمانیں ٹوٹ گئیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دشمن کو دیکھنے کے لیے سر اوپر کرتے تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ پکار اٹھتے، اے اللہ کے رسول، آپ اپنا سر اوپر نہ کریں، کہیں کوئی تیر آپ کو نہ لگ جائے۔ پھر خود پنجوں کے بل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بالکل سامنے آ جاتے تاکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محفوظ رہیں۔ کوئی تیر لگے تو مجھ کو لگے۔ اس دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جو کمان تھی، اس کا نام کتوم تھا۔ کمان کا ایک سرا ٹوٹ گیا تھا اور دست مبارک میں کمان کی بالشت پر ڈوری رہ گئی تھی۔ حضرت عکاشہ ابن محسن رضی اللہ عنہ نے کمان کی ڈوری باندھنے کے لیے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے لی، مگر ڈوری تو چھوٹی ہو چکی تھی۔ اس پر انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، ڈوری چھوٹی ہو گئی ہے، اس لیے بندھ نہیں سکتی۔ اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کو کھینچو، پوری ہو جائے گی۔ عکاشہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں،
اللہ کی قسم میں نے اس ڈوری کو کھینچا تو وہ کھینچ کر اتنی لمبی ہو گئی کہ وہ کمان کے دونوں سروں پر پوری آ گئی۔ میں نے ایک سرے پر 2-3 بل بھی دے دیے اور پھر اس پر گرا لگا دی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آس پاس جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم موجود تھے، انہوں نے دشمنوں سے زبردست جنگ کی۔ ان میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بھی تھے، یہ بھی زبردست تیر انداز تھے۔ یہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیر اٹھا اٹھا کر مجھے دے رہے تھے اور فرماتے جاتے تھے، اے سعد تیر اندازی کرتے جاؤ، تم پر میرے ماں باپ قربان ہو۔ وہ فرماتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ سے مجھے ایک تیر ایسا بھی ملا جس کے سرے پر پھل تیزدار نوک والا حصہ نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی دیکھ لیا کہ تیر کا پھل نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہی تیر چلاؤ۔ اس پر حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے دعا کرتے ہوئے کہا، اے اللہ یہ تیرا تیر ہے، تو اس کو دشمن کے سینے میں پوست کر دے۔ ساتھ ہی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے، اے اللہ سعد کی دعا قبول فرما، اے اللہ اس کی تیر اندازی کو درست فرما۔ پھر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کا ترکش خالی ہو گیا، تیر ختم ہو گئے۔ تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ترکش ان کے سامنے الٹ دیا۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ پھر تیر چلانے لگے۔ کہا جاتا ہے حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ مستجاب الدعوات تھے، یعنی ان کی دعا قبول ہوتی تھی۔ ایک بار حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا، آپ کی دعائیں کیوں فوراً قبول ہوتی ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، میں زندگی بھر کوئی لقمہ یہ جانے بغیر منہ تک نہیں لے گیا کہ یہ کہاں سے آیا ہے، مطلب یہ کہ ہمیشہ حلال کھایا ہے۔ اس بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، جب بھی کوئی بندہ حرام لقمہ اپنے پیٹ میں ڈالتا ہے تو 40 دن تک اس کی کوئی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اس سلسلے میں حدیث کے الفاظ یہ ہیں، جس کا کمانا حرام ہو، جس کا پینا حرام ہو اور جس کا لباس حرام ہو، اس کی دعائیں کیسے قبول ہو سکتی ہیں؟ اس روز حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے 1000 تیر چلائے۔ ہر تیر پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا، تیر اندازی کرو، تم پر میرے ماں باپ قربان ہو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو جملہ حضرت سعد کے علاوہ کسی اور کے لیے کہتے ہوئے نہیں سنا کہ میرے ماں باپ تم پر قربان ہوں۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ رشتہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماموں لگتے تھے، اس لیے ان کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بھی فرمایا کرتے تھے، جو سعد میرے ماموں ہیں، کوئی مجھے ایسا ماموں تو دکھائے۔ اس روز حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے علاوہ حضرت سہیل بن حنیف رضی اللہ عنہ نے بھی تیر چلائے، جو کہ اس نازک وقت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب رہنے والوں میں شامل تھے۔ حضرت زید بن عاصم رضی اللہ عنہ کی بیوی حضرت ام عمارہ رضی اللہ عنہا اس روز مجاہدوں کو پانی پلا رہی تھی۔ جب جنگ کا پاسا پلٹا، مسلمانوں کی فتح شکست میں بدلی، تو یہ اس وقت بھی زخمیوں کو پانی پلا رہی تھی۔ حضرت ام عمارہ رضی اللہ عنہا کا اصل نام نوسیبہ تھا۔ انہوں نے مسلمانوں کو بھاگتے دیکھا اور مشرکوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد جمع ہوتے دیکھا تو بے چین ہو گئی۔ جلدی سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب پہنچی اور تلوار کے ذریعے دشمنوں سے لڑنے لگی۔ تلوار چلاتے چلاتے جب زخمی ہو گئی تو تیر کمان سنبھال لیا اور مشرکوں پر تیر چلانے لگی۔ ایسے میں انہوں نے ابن کمیہ مشرک کو آتے دیکھا، وہ یہ کہتا ہوا چلا آ رہا تھا، مجھے بتاؤ محمد کہاں ہے؟ اگر آج وہ بچ گئے تو سمجھو میں نہیں بچا۔ یہ کہنے سے اس کا مقصد یہ تھا کہ آج یا وہ رہیں گے یا میں رہوں گا۔
جب وہ قریب آیا تو حضرت عمارہ رضی اللہ عنہا اور مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے اس کا راستہ روکا۔ اس وقت اس نے حضرت عمارہ رضی اللہ عنہا پر حملہ کیا، ان کے کندھے پر زخم آیا۔ حضرت عمارہ رضی اللہ عنہا نے بھی اس پر تلوار کے کئی وار کیے، مگر وہ زرہیں پہنے ہوئے تھا، ان کے وار سے محفوظ رہا۔ ان کی کوششوں کو دیکھ کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تمہارے گھرانے میں برکت عطا فرمائے۔ اس پر حضرت عمارہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا، اللہ کے رسول ہمارے لیے دعا فرمائیے کہ ہم جنت میں آپ کے ساتھ ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ انہیں جنت میں میرا رفیق اور ساتھی بنا۔ اس وقت حضرت عمارہ رضی اللہ عنہا نے کہا، اب مجھے اس کی پرواہ نہیں کہ دنیا میں مجھ پر کیا گزرتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، احد کے دن میں دائیں بائیں جدھر بھی دیکھتا تھا عمارہ کو دیکھتا تھا کہ میرے بچاؤ اور میری حفاظت کے لیے جان کی بازی لگا کر دشمنوں سے لڑ رہی ہیں۔ غزوہ احد میں حضرت عمارہ رضی اللہ عنہا کو 12 زخم آئے، ان میں نیزوں کے زخم بھی تھے اور تلواروں کے بھی۔ مزید اسلامی معلوماتی ویڈیو دیکھنے اور سننے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل ہمارا اسلام انفارمیشن کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان کو دبائیں۔ شکریہ۔